صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام۔ اور پھر یہ پابندی والی بات کہ اللہ رب العزت کو یہ چاہیے کہ انسان اس پر محافظت کرے، وقت پر بھی ادا کرے اور پابندی کے ساتھ بھی ادا کرے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایمان والے لوگوں پر یہ نماز وقت پر ادا کرنا فرض قرار دیا، فرض ہے تمہارے اوپر۔ مطلب یہ فقط ایک تعلیم نہیں ہے کہ چلے ٹائم ملے وقت پر پڑھ لی، ٹائم نہ ملا جب دل کرے تب پڑھ لی۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ تمہارے اوپر وقت پر نماز ادا کرنا یہ فرض قرار دیا گیا ہے، اگر ایسا نہیں کرو گے تم اللہ کے ایک فرض کو چھوڑنے والے ہو۔ اسی بارے میں سورۃ ماعون میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے اللہ کے ہاں ہلاکت ہے۔ اب دیکھیں اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ بے نماز جو انسان نماز چھوڑنے والا ہے، بلکہ نماز ادا کرنے والے کے بارے میں اللہ کہتے ہیں اس بندے کے لیے ہلاکت ہے جو نمازی ہے، لیکن اس طرح کا نمازی ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی اور غفلت برتنے والے ہیں۔ سستی اور غفلت سے کیا مراد ہے؟ کبھی دل کیا 1-2 پڑھ لیں، کبھی دل کیا 5 پڑھ لیں، کبھی کوئی ٹائم مل گیا 3 پڑھ لیں، مطلب اسے یہ خیال نہیں ہے کہ یہ 5 کی 5 نمازیں فرض ہیں۔ اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ نمازوں میں ایسے سستی کرنے والے کبھی وقت پر پڑھ لی، کبھی بے وقت پڑھ لی، کبھی کہا ٹھیک ہے میں جماعت سے پڑھ لی، کبھی دل کیا سورج غروب ہونے کے عین قریب ہے دوڑا آیا اور اس وقت نماز کو 2 ٹھونگے مارے اور چلا گیا، یہ بھی ایک سستی کی علامت ہے، یہ بھی نماز میں غفلت کی علامت ہے۔ اور تیسرا اس کا معنی یہ ہے کہ انسان نماز میں ایسی سستی برتے کہ نماز کے لیے آئے تو منافقوں کی طرح کھڑا ہو، کہ منافق کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ جب وہ نماز کے لیے آتے ہیں ایسے سست آتے ہیں کہ جیسے ان پر بیماری چھائی ہوئی ہے، اتنی جلدی میں آتے ہیں کہ بس جان چھڑانی اور بھاگ جانا ہے۔ یہ تیسرا معنی ہے کہ نمازوں میں ایسی سستی کے ساتھ آئیں کہ جلدی جلدی جان چھڑا لیں، ایسے کھڑے جیسے ایک مردہ کھڑا ہے اور خیال ہی نہیں کہ میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوں۔ جیسا کہ حدیث جبریل ہے، فرشتے نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اسلام میں ومل احسان، احسان کس چیز کا نام ہے، احسان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب تو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہو اللہ کی عبادت کرے، انت عبد اللہ کا انک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کر کہ جیسے تو خود اللہ رب العزت کو سامنے دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، لیکن اگر تیرا ایمان اتنا ہی کمزور ہے کہ تیری یہ کیفیت نہیں ہے، کم از کم اتنا تو خیال دل میں ہونا چاہیے کہ وہ رب تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ فرمایا احسان کی حالت ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا اتنا ہی خیال کرو کہ رب تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اسے خیال کرنا چاہیے کہ میں کس ذات کے سامنے کھڑا ہوں۔ اور ساتھ فرمایا کہ جب وہ نماز کے لیے تم میں سے کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے یناجی ربا، وہ اصل میں اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کر رہا ہے، ملاقات کر رہا ہے، بات کر رہا ہے۔ اور فرمایا اللہ کی رحمت تب تک بندے کی طرف متوجہ رہتی ہے، رحمت نازل ہوتی رہتی ہے جب تک اس کا دھیان اللہ کی طرف ہے۔ جب اس کا دھیان بٹ گیا اللہ اپنی رحمت کو روک لیتے ہیں۔ جب اس بندے کو میرا خیال نہیں تو اللہ کہتے ہیں اب میں نے اس پر رحمت کر کے کیا کرنی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو نمازوں میں غفلت برتتے ہیں کسی بھی لحاظ سے، کہ وقت کی پابندی نہیں کرتے یا 1-2-4 پڑھ لی باقی چھوڑ دیں اس لحاظ سے پابندی نہیں کرتے، یا اپنی نماز ایسے ادا کرتے ہیں جیسے انسان جان چھڑانے کے لیے فرض کو کندھوں سے اتارنے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے انسان کو اگر عبادت کرنی ہی ہے، وقت دینا ہی ہے، تو اچھے طریقے سے کیوں نہ دے لے۔ پھر اس کی اہمیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری روایات ہیں کہ خود آپ نے کیسے ارشادات آپ نے لوگوں کے سامنے بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا ایک صحابی سے خود کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ رأس الامر کیا ہے، کہ اسلام میں سب سے بلند چیز کیا ہے؟ فرمایا وہ ایمان ہے، یعنی جسے ہم عقیدہ توحید کہتے ہیں، اللہ کی ذات پر یقین رکھنا۔ پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو وما عمودہ، کہ دین کی
ستون کیا ہے دین کا کہ جس ستون پر تمہارا دین کھڑا ہے، جس پر قائم ہے. جس طرح عمارت ایک ستون پر کھڑی ہے، ستون گرا دے عمارت گر جائے گی. فرمایا کہ تمہارا پتہ ہے کہ تمہارا ایمان کس چیز پر کھڑا ہے؟ جب وہ چیز گر جائے تمہارا ایمان اور دین گر جائے گا. آپ نے فرمایا الصلاۃ، وہ تمہاری نماز ہے. اگر نماز گر گئی، ختم ہو گئی، چھوڑ دی، تمہارا سارا دین ختم ہو گیا، گر گیا. اس کے بعد تمہارے پاس دین میں سے کچھ باقی نہیں رہے گا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے فرمایا، کہنے لگے کہ میرے بعد آپ نے فرمایا کہ ایسے ہوگا سارا دین، اس کی عبادات، اس کے احکام ایک ایک کر کے ختم ہوتے جائیں گے. لوگ نے ایک ایک کام چھوڑتے جائیں گے. کسی نے زکوٰۃ چھوڑ دی، کسی نے ایمان میں کوئی خلل پیدا کر لیا، کسی نے عقیدہ توحید میں خلل پیدا کر لیا، کسی نے اخلاق برا کر لیا، لڑائی جھگڑے فساد فتنے سب کچھ. فرمایا کہ ایک ایک کر کے لوگ اللہ کے دین کی جو چیزیں ہیں، ارشادات ہیں، تعلیمات ہیں، ایک ایک کر کے چھوڑیں گے. اور فرمایا سب سے اینڈ پر انسان کے اسلام کی علامت کے طور پر جو آخری کڑا باقی بچے گا وہ نماز ہوگی. جب فرمایا جس نے نماز کو بھی گرا دیا، چھوڑ دیا، پھر سمجھ لیں کہ اس کا سارے کا سارا ایمان اور دین ضائع ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ باقی چیزوں میں اللہ کو یہ گوارا ہے، اللہ کے نبی کو گوارا ہے. انسان نے سستی کر لی، چھوڑ دی، ایک ایک چیز گراتا گیا، لیکن اس کے بندے کے لیے مسلم کا لفظ باقی ہے کہ وہ اہل اسلام میں داخل ہے. جب نماز کو بھی چھوڑ دیا پھر اس سے لفظ اسلام بھی ختم ہو گیا، وہ مسلمانوں سے نکل کر کفار اور مشرکین میں داخل ہو گیا ہے.